اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتم المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص اور تضرع کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہمارا کام ہے کہ علم کی شمع جلا رہے ہیں اور علم کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی جو شخصیت ہمارے ساتھ براجمان ہیں، میرے ناقص علم کے مطابق کسی بھی دین مدرسے سے سند یافتہ نہیں ہیں، پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تمام فرقوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ کل تک جو فرقے 73 فرقوں والی حدیث سناتے تھے، آج خود کو فرقہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے امت کراماتی بزرگوں اور بابوں سے محروم ہو گئی ہے۔ پہلے کراماتی بابے ہوا کرتے تھے جو مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، نگاہ مار کر لوح محفوظ پڑھ لیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو دائیں بائیں مقتدی حافظ بن جاتے تھے، جائے نماز اٹھاتے تھے تو نیچے سے خزانہ نمودار ہوتا تھا، پانی پر چہل قدمی کیا کرتے تھے، دلوں کا حال بھی جان لیا کرتے تھے، ہوا میں اٹھ کر نام محرم مریدنی کو بچانے پہنچ جایا کرتے تھے، کبھی جلال میں آتے تو سورج کو نیچے بلا کر بوٹی بھون کر بھی کھا لیا کرتے تھے۔ کوئی بغیر وضو ان کا نام لینے کی جرت کرتا تو فوراً مر جاتا۔ لیکن جب سے مولویوں کی نظر میں یہ انجینئر نامی فتنہ نمودار ہوا ہے، امت مسلمہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ان کو اس وقت فتنہ سمجھ رہے ہیں یا تصور کر رہے ہیں، جب سے یہ گمراہ انجینئر آیا ہے، بابوں بزرگوں کے ایسے قصے سن کر بے ساختہ ہنسی نکل آتی ہے اور بابوں پر میمز بننا شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک اس انجینئر کو ہدایت عطا فرمائے، جس نے سارے فرقوں کی مٹی پلید کر دی اور صدیوں سے کھڑے فرقوں کی نیندیں حرام کر دی، بلکہ جنازہ تک نکال دیا اور ثابت کر دیا کہ بنا مدرسے میں جائے انسان اہدنا الصراط المستقیم پر عمل پیرا کر کے علم کی شمع روشن کر کے لاکھوں مسلمانوں کو علمی کتابی بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہماری پوڈ کاسٹ میں آج کے مہمان انتہائی علمی کتابی شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کا رسمی طور پر تعارف میں کراؤں گا تو اسی طریقے سے کراؤں گا۔ صدیوں سے کھڑے فرقوں کی کر دی ہیں جس ایک شخص نے نیندیں حرام اور جن کے نام سے تمام مولویوں پر طاری ہو جاتا ہے لرزہ، تشریف فرما ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ہے آپ کو ونس اگین ہماری اکیڈمی میں، اور یہ جو آپ نے کلمات ادا کیے، اس طرح کی تعریف تو انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی کوئی قابل گرفت نہیں ہوگی۔ اس تعریف کے اندر سچائی ہے الحمدللہ، اور یہ وہ سچائی ہے جو ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جی جب سے انجینئر صاحب آئے ہیں بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ، تو میرا خیال ہے اس سچائی کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، خیریت سے؟ بہت شکریہ، قیمتی وقت عطا فرمایا اور ایک مرتبہ پھر آپ نے اکیڈمی میں دعوت دی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھو، اسی طرح آپ دین کا کام کرتے رہیے۔ انجینئر صاحب، علی بھائی، پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں۔ بابوں کو ماننے والے انتہائی مستند عالم دین سے ہمارا ایک پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تنازع چھڑ گیا، وجہ آپ بنے، اس لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ وجہ کیوں بنے۔ ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ انجینئر صاحب معاذ اللہ قادیانی نہیں ہیں، نہ قادیانی کو سپورٹ میں بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کال کی کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ پوسٹ آپ کی ہے، ہم سے انہوں نے پوچھا، ہم نے تصدیق کی کہ ظاہر ہے کہ یہ پوسٹ ہم نے شیئر کی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے انجینئر کو پکا سچا مومن کیوں کہا؟ اگر آپ نے اب یہ کہہ دیا ہے
تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ انجینئر قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور مبینہ طور پر وہ قادیانی ہی ہے، چونکہ ان کے جملوں سے میں نے، چونکہ ناقص العلم ہوں، میں نے یہی اخذ کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور کلمات بھی ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے۔ آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں، ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے، ذرا بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں الحمدللہ ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ الحمدللہ اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا۔ حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے، جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں۔ دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا۔ اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا، اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ، اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا۔ اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے، اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے یقیناً، اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے ملک میں ایک ادبی گالی کے طور پر کسی شخص کو ڈی فیم کرنا ہو یا اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے۔ اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سہم کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے، وہ صوفی تھا، وہ حنفی تھا۔ کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا، یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے، آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے، ان میں سے نکلے اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ آج جائیں ان کی عبادت گاہ میں دیکھ لیں، ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں یہ کھا رہے ہیں، لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ تو ہم نے تو یہ بتایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ جو بندیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا، بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا، شبلی رسول اللہ نکالا۔ تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو، چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے، باطل تعویلات کرتے ہیں۔ تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت، ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے۔ تو ختم نبوت کا منکر، خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا، یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا، یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا، سب کے سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چندہ ان کو دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو، اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا
جی ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا، پاکستان کے قانون کو توڑنا، ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں. اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں، میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں. میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے، وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے، جو انسانیت والا ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے. یہی لوگ یہ ہمیں کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں، بتایا نا. علمی آپ نے اختلاف رکھنا ہے، تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے. علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ قادیانیوں کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے، اس لیے میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو نہیں بنواتا، پوری فیملیز کے ساتھ. یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں، یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں. یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ. اچھا جی کبھی بھی نہیں، وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں. نہیں یہ تو آپ نہیں کریں. کیسے؟ جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کر سکتے مناظرہ. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس حد تک ہے، مجھے 2017 کے جو دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے، ان دھرنوں میں سے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے، خادم رضوی بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتا. بالکل ٹی ایل بی والوں کو واضح کہتا ہوں، نہ سعد رضوی کر سکتا ہے، نہ خادم رضوی کر سکتا ہے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کر سکتے ہیں، نہ طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں. ایون یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے وہابی، یہ بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتے. اچھا جی میرا چیلنج ہے، جس دن انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ان کے فرقے کا چندہ بند ہو جائے گا. کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، چشتی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، اور تھانوی دجال کو بھی آپ نے غلط کہنا ہے. کبھی ان گلے پھاڑنے والوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف؟ اب کروا دیں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے. مگر وہ چیلنج ہے، وہ مانتے نہیں. اور سرکار نہ مانے ویڈیو ریکارڈ کروائے نا، ایمان کا تقاضا ہے نا. آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ ایک شبلی دجال نکلا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے، فلاں جگہ ہشام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے، فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھوانے والا نکل ہے. مجھے پیش کیا فتویٰ لینے، کافر ہیں، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں. اگر وہ اپنے نام کا کلمہ ان کو کہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والے، ان کا دفاع کرنے والے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھائی اپنی مشتوں سے پھر سلامت نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں. ان سے بڑا کون بریلوی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کرتے تھے، یعنی صوفیوں کے ایک فرقے. اشری تھانوی جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا. یہ سارے دفاع کرتے ہیں. احمد صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے، اور انہوں نے مناظرے لڑے ہیں. دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو ہی مناظرہ کرتے وقت کہا تھا، وہ توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو، تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیات مانتے ہیں، جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو؟ یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے، کبھی بھی نہیں لگا سکتے. اب یہ کام شروع کر کے بتا دیں، یہ کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے. اس کے رائٹس میرے پاس ہیں. تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہیں، آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہیں قادیانیوں کے خلاف. میں نے کہا نہ قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی دجال ہے، چشتی بھی دجال ہے، تھانوی بھی دجال ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا. اگر انہوں نے نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے جی غلام احمد قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا، چلیں اس زمانے میں کوئی کر لے. یہ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، معرفت کی بات ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں. تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے. تو میں نے کہا آپ نے آندہ سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ نہیں کر رہے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوہ، اچھا، ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے. کہتا ہے میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی. انہوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے.
تو جب ایک مسلمان کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے بھائی، ہم دجال سمجھتے ہیں بھائی اگر وہ دجال کہیں گے میرے بھائی، اگر وہ دجال کہیں گے تو اپنے فرقے میں کیسے واپس آئیں گے؟ حنیف قریشی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیا ہے نا، تو دیکھیں ان کی کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اختلاف رائے کیا نا، تو اپنے فرقے میں واپس نہیں آ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اندازہ ہوگا کہ مسئلہ بگڑ گیا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ مجھے تو 1971 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ سارے بزرگوں کی کہانیوں والی کتاب فراڈ ہے۔ تو میں نے کہا 52 سال تک آپ گونگے شیطان بنے رہے، اتنے لوگوں کا آپ عقیدہ خراب کرتے رہے، ہمیں تو جیسے ہی پتا چلا ہم نے سب سے پہلے بریلویت کا لبادہ اتارا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ جو زرق برق لباس ہے اتار دینا ہے، ہم نے فوراً اتار دیا۔ ہم نے کہا بھائی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو بھائی بریلویت پھر اسی چیز کا نام ہے کہ نہ چشتی دجال بچے گا، نہ تھانوی دجال بچے گا، نہ شیولی دجال بچے گا، اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا۔ لیکن بھائی اتنی تعریف کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے، یہ آپ نے کیوں؟ نہیں، یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری جانب تو کلپ ہی آئے بھائی، کلپ ہی ہے، اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا۔ ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہو رہی ہوگی۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے، پوری بات نہیں آپ آتی۔ کے پاس حاضر ہوئے، آپ بتا دیں۔ ہاں نہیں، میں بتا دوں گا، لیکن اس طرح کے کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں، آندہ بھی کاٹیں گے۔ میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں، ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے، جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو، ٹھیک ہے، صحیح، تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا، یہ بھی میرا چیلنج ہے، کبھی تک بھیج نہیں سکے، کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی، یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی، وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں۔ جی، اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہیں، جی، ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا۔ ظاہر ہے، ہاں تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں نہ دے رہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی، ٹھیک ہے، پولیس رات کے اوپر، پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، خواہ وہ کافر تھے، گمراہ تھے، بدعتی تھے، سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے، ان کی تفریق نہیں ہوگی، ازائے وضو چمک رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہے وہ۔ ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں، کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ، نہ، وہ امتی نبی وہ علیحدہ سے کرتے ہیں۔ تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے، دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے، جو بخاری میں حدیث ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا، دوسرے نیچے گریں گے۔ تو میں نے کہا تھا ازائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے، قادیانی کو تو چھوڑ دیں، میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے یہ مر جائیں گے۔ ان سے صرف یہ پوچھیں جس نے آپ کو کلپ بھیجا ہے، کیا آپ دیوبندیوں کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے، ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لوٹی کے ڈالوں گا، پھر بریلوی نہیں بچتا، دیوبندیوں نے کہنا جاؤ تو اڑے بھی نہیں چمکتے ہو گے، سیدھی گل ہے۔ تو یہ آپ کو پتا کیا بتائیں گے؟ یہی بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں، یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے، پولیس رات پہ جا کے نہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ بد عقیدہ تھے، یہ جہنمی فرقے سے گر جائیں گے، کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ بریلویوں نے 100 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ کیسے کہیں گے ازائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے؟ تو سرکار جواب مل گیا آپ کو، آندہ کوئی پوچھے نا، بہترین، ہائے 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 کتنے کہہ دبا۔ مجھے یہ کہتے تھے، میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے۔ جی اچھا، ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے جملہ اٹھایا ان کا، یہ دیکھو جی قادیانیوں سے پینگیں بڑھا رہا ہے۔ میں نے ایک پوری بات کی تھی کہ قادیانی نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو دیوبندی بریلوی بھی نہیں کر رہے،
بخاری مسلم میں تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے، وہ نہیں کر رہے، لیکن ان کو دعوت دینا آسان ہے۔ یہودی تو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، نہ قرآن کو، نہ بخاری کو، نہ مسلم کو۔ ایک یہودی کو دین سمجھانا زیادہ آسان ہے یا قادیانی کو، جو آلریڈی نبی اسلام کو مانے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ یہ ان سے بہتر ہیں، ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، ان کی آنے والی نسلوں کو آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کو اٹھا کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو پینگیں بڑھا رہا ہے، تو پھر میں نے انہیں بھکا دیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے احکام شریعت میں کہ قادیانی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، نیچری ہوں، یعنی سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں، ذبیحہ مردار رہے گا، یہ مرتد واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو میں نے کہا تھا تمہارے اعلیٰ حضرت یہود و نصارہ کو وہابیوں سے بہتر سمجھتے ہیں، تو مجھے تو چھوڑو، اپنے عقیدوں کی فکر کرو کہ اہل حدیث، دیوبند اور شیعہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ سے بدتر ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں؟ جب اپنا آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے، تو میرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب آپ نے جا کے گلے پھاڑنے والوں سے پوچھنا ہے کیا بریلویوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور کہنا وہ بریلوی جن کا عقیدہ احمد بریلوی والا ہے، جن کو تمہارے ابے نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے البریلویہ کتاب کے اندر، تو احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ چھوڑے مختصر، چھوڑے بریلوی، اس نے پھر تماشا لگانا ہے، اگر شرک نہ کیا ہو فلانا، چڑھ دے۔ دو گلے پھاڑنے والے بھائیوں یہ بتاؤ کہ تمہارے ابے نے جو کتاب لکھی احمد بریلوی کے خلاف، احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اور بریلویوں تم بتاؤ اشرف تھانوی صاحب کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ ہمیں کلیئر کرو۔ اور دیوبندی اور بریلوی دونوں بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب اور امام ابن تیمیہ کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اگر یہ کہ چمک رہے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے مومن ہے، وہ کہہ کہ نہیں آگے جا کے چھانٹی ہوگی پولیس رات پہ، اور اگر کہیں کہ نہیں ہے، نہیں چمک رہے، تو پھر یہ کافر سمجھتے ہیں، پھر آپس میں لڑے، ہم تو بیچ میں سے نکل۔ بڑا چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے۔ علی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ قادیانیوں کو، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ قادیانی بہتر ہے آپ کی نظر میں یا چشتی رسول اللہ پارٹی؟ دیکھیں جو قادیانی ہے نا، وہ تو صراحتاً ایک بنیادی عقیدہ کلیم کیے ہوئے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کہ وہ امتی نبی ہے، جبکہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ جو پارٹی ہے نا، ان کے بڑے بڑے علماء دفاع کرتے ہیں، عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عوام کے سامنے جب ہم نے یہ مقدمہ رکھا ہے، عوام ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیوبندی بریلوی جو چشتی یا تھانوی کے ماننے والے ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی خواہ قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال، ہم اسے نہیں مانتے، مسئلہ ان کے مولویوں کا پھنسا ہوا ہے، لہٰذا دیوبندی بریلوی ظاہر ہے کروڑ گنا بہتر ہے ان سے۔ سبحان اللہ، بہترین۔ لیکن بریلی شریف میں ابھی تک کوئی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا ہم کو۔ وہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے نا، پڑھتے ہوں گے ویسے جی۔ فتاوی رضویہ میں جب لکھا ہوا ہے کہ سبع سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے، فتاوی رضویہ وہیں سے نکلا ہے نا، صحیح ہے۔ اور سبع سنابل بھی پرنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں، پاکستان میں، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جواب دیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں چلا، تو ہم کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت مجرم ہے کہ اس نے ایک امتی کے نام کے کلمہ پڑھنے والی کتاب کو کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ بالکل صحیح علی بھائی۔ اور اگر انہوں نے لا علمی میں کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہے، ان کے پاس نہ کوئی علم غیب تھا، نہ بزرگ تھا، نہ دلوں کا حال جانتے تھے، انتہائی اجڑ تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر۔ بالکل صحیح، آپ کا پیغام پہنچ گیا۔ مجھے بس ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اسی سوال میں سوال نکال رہا ہوں، میں کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ نے یہ چشتی رسول اللہ واقعہ جو پڑھے، یہ کتابوں میں پڑھے، آپ نے معین الدین چشتی کی زبان سے نہیں سنا؟ معین الدین چشتی صاحب سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ سوال سنیے، سوال آپ نے زبان سے تو سنا نہیں، کتابوں میں پڑھے، اور ابھی تک کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں آپ، اور آگے پھیلا رہے ہیں۔ قیامت کے دن یعنی بروز حشر اگر معین الدین چشتی یہ کلیم کر دیں کہ یہ بندہ، یہ شخص مجھ پہ دنیا میں بہتان باندھتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں، نہ پڑھوایا، آپ کیا بنے گا؟ نہیں، میرے پہ تو بہتان باندھا ہی نہیں ہے نا۔ آپ پر نہیں باندھا، آپ باندھ رہے ہیں ان پر۔ نہیں، میں نے تو باندھا ہی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پڑھایا نہ ہو تو کیا بنے گا؟ نہیں، بریلویوں نے پرنٹ کیا ہے نا، وہ بریلویوں میں جب میرے پاس آئے گی نا بات، میں کہوں گا تمہاری جو روحانی اولاد تھی نا انہوں نے پرنٹ کیا ہے، بس مقدمہ ادھر چلا جائے گا۔ اچھا، یعنی آپ دنیا میں بھی آپ چلے جائیں، جائیں گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ میں تو بریلویوں کی چھپی ہوئی کتاب کا کوٹ کر رہا ہوں۔ اگر میں ایک چیز تو حسن زن رکھے نا، اگر نہ لکھا ہو تو حسن زن رکھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، حسن زن رکھنا نہ رکھنا یہ الگ، یہ دو تین ٹاپک مکس ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مقدمہ کس کے خلاف ہوگا؟ مقدمہ ہوگا پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر، مقدمہ ہوگا اشرف تھانوی کے اوپر، مقدمہ ہوگا احمد بریلوی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، مجھے تو انہوں نے بتایا نا کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح ہے،
دفاع ہونا چاہیے. میں نے تو آگے کہا نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایک درجے بہتر ہوں. مجھے تو معین الدین چشتی صاحب کہیں گے کہ بھئی بیٹا تو نے مجھے بچا لیا ہے, یہ کیا کہ یہ کلمات کفر ہیں, پھنسایا تو انہوں نے ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ میں معین الدین چشتی یا کسی بابے کی یہ وکالت کروں کہ ان کے اوپر ان لوگوں نے جھوٹ باندھا, تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اس نے ظن ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھوایا ہوگا. لیکن چونکہ اولاد تم ہو ان کی, تمہاری بات اتھارٹی مانی جائے گی. ٹھیک ہے, میری بات کون سنے گا, تم ان کے بزرگوں کے ماننے والے ہو نا. چونکہ تم کہہ رہے ہو تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں اگر انہوں نے کہلوایا تو ٹھیک ہے, پھر وہ بھی گمراہی تھے. اور یہ بات کرنا کوئی گستاخی نہیں. مسلم شریف یہاں رکھی ہوئی ہے, اس کا مقدمہ کھولیں. مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت ابن عباس نے مولا علی کے کچھ فتوے منگوائے. وہ پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں فیصلہ لکھا ہوگا, اللہ کی قسم یہ علی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلے مولا علی کے ہی تھے. اور ابن عباس یعنی مولا علی کی شہادت کو ابھی چند سال بھی نہیں گزرے, پھر ایک جگہ انہوں نے جملہ بولا اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا, فار دا سیک آف آرگومنٹ, سمجھانے کے لیے. حالانکہ علی نے نہیں کیا, لیکن موٹے دماغ کو کھولنے کے لیے انہوں نے, ابن عباس نے کہا یہ اتنی بیہودہ بات لکھی ہوئی ہے, اگر علی یہ فیصلہ کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے, یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر کہا افسوس انہوں نے قیمتی علم ضائع کر دیا. حضرت علی کی طرف جو جھوٹ منسوب ہے اس میں ہم حضرت علی کا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ حضرت علی کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. حضرت عیسیٰ کے اوپر کرسچنز نے جھوٹ باندھا, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں, ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. ان کے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نہ کھڑا, یہ تو بابے آئے ہیں 700-800 سال بعد. مجھے بتائیں 800 سے 800 سال بعد کوئی آپ جیسا شریف آدمی کہے کہ انجینئر صاحب, اس زمانے کے انجینئر کو ہو سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے کلمہ ہی نہ پڑھایا ہو, لوگوں نے ان کی طرف غلط منسوب کر دیا, تو آپ اس نے ظن رکھ لیں. پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کے ماننے والے تو کہہ رہے ہیں نا, آپ کہ نہیں, آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائیں. اگر غلام احمد قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا میں تو نکل جاؤں گا, میں کہوں گا اس کے ماننے والے کہہ رہے تھے, اور چونکہ اس کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے تھے میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. میں دفاع کروں گا صرف صحابہ اور اہل بیت کا. ان کے بعد جتنے لوگ ہیں ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی, ہم ان کا دفاع کریں, مے بی مے ناٹ بی. ٹھیک ہے, دونوں طرف. ہاں اللہ کے فضل سے میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا. آپ میری کوئی ویڈیو نکالیں جس میں میں نے معین الدین چشتی کو یا ان کے کسی بزرگ کو کافر کہا ہو, میں نے نہیں کبھی کہا. میں نے کہا ان کی عبارتیں کفریہ ہیں, یہ عقیدے کفریہ ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. یہ کہتے ہیں نہیں تم ان کا دفاع بھی کرو, بزرگوں کا بھی دفاع کرو. بھائی کیوں؟ میں نے تو کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل. علی بھائی ماشاءاللہ دعوت کا بہترین کام کرتے ہیں آپ, اور آپ کا یہ بھی بعض کلپس میں کہنا ہے کہ بھائی مجھ سے پہلے نوجوان بھی گمراہ تھے. ظاہر بابوں کے پجاری تھے بھائی, قبر چاٹو تھے, آپ کا یہ کہنا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی اکیڈمی میں کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں یا ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو؟ وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلے تو گمراہ تھے آپ کے مطابق. کتنے ایسے کافر نوجوان آپ کی خدمت میں آپ کی اکیڈمی میں حاضر ہوئے جن کو آپ نے ٹھیک اور صحیح کلمہ پڑھایا؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میری اکیڈمی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہو. البتہ میری اکیڈمی میں ہزاروں لوگ ایسے آ چکے ہیں جنہیں یہ پتا تھا کہ تھانوی رسول اللہ کتابوں میں موجود ہے, اور وہ یہ مانتے تھے کہ دیوبندی کافر ہیں اس کی وجہ سے, یعنی کہ بریلوی. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس جرم کا کھرا آپ کے گھر نکل آیا, یہ چشتی رسول اللہ بھی ہے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے بریلویت بھی چھوڑ دی. یہ تو ہوا ہے. بالکل صحیح, الحمدللہ. مجھے بھائی یہ بتائیے, ایک مستند عالم دین ہے, ان کی تحقیق کے مطابق پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک اللہ نے اطاعت کا حکم 40 مرتبہ دیا, جن میں 22 مرتبہ اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکٹھی اطاعت کا حکم دیا, اور 18 مرتبہ صرف محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے اپنی اطاعت کا حکم قرآن میں کیوں نہیں دیا؟ ذرا وضاحت فرمائیں. میرے بھائی ہم تو اس سے بھی بڑی بات کریں گے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. جی ہاں, سبحان اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول دنیا میں ریپریزنٹیٹو ہے. جی ہاں, یہودیوں کا یہی تو دعویٰ تھا کہ ہماری اللہ کے ساتھ نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی, پھر اللہ بے شک سے تمہاری محبت کامل ہوگی, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا پہ پیغمبر
اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. جو لوگ پیغمبروں کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں وہی ہدایت کا راستہ پاتے ہیں. اور جو پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, خواہ وہ پیغمبر کے ماننے والے ہوں, جس طرح کے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, یہ سارے لوگ یہ پیغمبر کو تو مان رہے ہیں لیکن پیرلل میں اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں, وہ بھی گھوم رہا ہے. خواہ وہ پیغمبر کا نام لیتے رہے, خواہ پیغمبر کے مخالفین ہو, ٹھیک ہے, ابو جہل یا اس کی پارٹی, وہ بھی گمراہ ہے. پیغمبر وسیلہ ہے. ہمارا تو جھگڑے یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. سارے بابے نکالو بیچ میں سے, نبی تک پہنچو, اور جو نبی کا وفادار ہے اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤ. یہ بخاری مسلم, یہ میرے کوئی باپ دادا تو نہیں ہے, میری تو ان کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے, ایک دین کی نسبت ہے. یہ ہمارے وہ بابے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان علی بھائی. ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے مولا علی علیہ السلام کے زانوں پر, اور نماز عصر نکل رہی ہے, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, اور مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, نبی کے رخسار پہ پڑے. نبی اٹھ کھڑے ہوئے, علی تجھے کس بات میں اٹھایا؟ مولا نماز قضا ہو گئی. انگلی سے اشارہ کیا, مولا علی کے لیے سورج واپس آ گیا. اس واقعے میں کہاں تک صداقت ہے؟ اس واقعے کے اوپر محدثین کا اختلاف ہے. اکثریت تو اس روایت کو کمزور سمجھتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن فی نفسی یہ جو عقیدہ ہے کہ کسی نبی کی دعا سے سورج پلٹ سکتا ہے, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. جوشوا ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکسیسر ہوئے, اور اللہ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا. پہلے وہ صحابی تھے, بعد میں پیغمبر بنے. ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا, یعنی جمعے کی مغرب کا وقت آنے والا تھا, اور کافروں کے ساتھ ان کی جنگ جاری تھی, اور ہفتے والے دن قتال کرنا ان کے لیے منع تھا, بنی اسرائیل کے لیے. انہیں خطرہ تھا کہ بیچ میں ایک دن کا گیپ آیا تو کافر دوبارہ سے اپنی اسٹرینتھ کو جمع کر لیں گے, اور پھر ٹی ناٹ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے, دن کو لمبا کر دے, تاکہ ہم اپنے مخالفین کو شکست دیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جوشوا ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا, ان کے لیے دن لمبا ہو گیا, اور مسلمانوں کو, اس زمانے میں تو مسلمان تھے, پتہ ہوگی. لہٰذا فی نفسی ہی یہ جو عقیدہ ہے نا, چونکہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا اگر اس کی بنیاد پہ کوئی اس روایت کو, چونکہ امام طحاوی اس روایت کو درست سمجھتے ہیں, تو اس روایت کو کوئی درست سمجھے اور اس پہ کوئی عقیدہ بھی بنا لے, ہمیں کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے. ہم ایک ٹیکنیکل بحث کرتے ہیں کہ اصول محدثین کے اوپر روایت ثابت نہیں, لیکن فی نفس سے یہ عقیدہ کہ نبی کی دعا سے سورج رک سکتا ہے, اس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی میں جلدی سوالات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آپ کا ایک کلپ ہے کہ آپ 30 پاروں کی تقسیم کو نہیں مانتے کیونکہ یہ بنو امیہ کے دور میں کی گئی. آپ نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی, یہاں تو آپ امت کو تقسیم کر رہے ہیں, فرقہ واریت کے خلاف ہیں آپ, لیکن یہاں اس آپ کے بیان سے فرقہ واریت مزید پھیلے گی. اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ تمام امت جو ہے, تمام قوم جو ہے, تمام فرقے جو ہیں وہ 30 پاروں کی تقسیم کوئی نہیں مانتا. سعودی عرب میں پاروں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے, شیعہ تو ویسے نہیں مانیں گے, امت کہاں سے آ گئی؟ امت کے 30 پارے نہیں مانتے ہو. شیعہ سے پوچھیں کہ آپ پاروں کی تقسیم کو مانتے ہیں, وہ 40 پارے بھی نہیں مانتے. 40 پارے تو ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 30 کو نہیں مانتے, 40 کہاں سے ہوں گے؟ مگر ان پہ الزام ہے. یہ دیکھیں پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں ہوئی ہے, اور امت نے کہیں بھی اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ کوئی ڈیوائن ہے, اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف تو منسوب کیے نہیں جا سکتا. دیکھیں سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے, اور باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے. ایک آیت جو ایک لائن کی تھی بمشکل, اس کو اس پارے میں ڈال کے کیا ایڈوانٹیج لے لیا, سورت کو 2 ٹکڑے کر دیے, وہ ایک آیت ادھر چلی جاتی. اس طرح سورہ یاسین کا بھی آلموسٹ ایک صفحہ 22 نمبر پارے میں ہے, باقی 23 میں. چلے وہ تو پھر بھی کوئی ایک صفحہ بنتا ہے, یہاں تو ایک آیت تھی. یہ لگتا ہے کسی نے صفحے گنے ایسے ایسے کر کے اور اس نے پارے بنا دیے. اتنی بڑی قباحت اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا, کہ سورہ ہجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں اور پوری سورہ ہجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں, اس ایک آیت کا کیا ایڈوانٹیج لیا؟ یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا. بیسیکلی صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. یہ جو 7 منزلیں ہیں نا قرآن کی, یہ صحابہ کے دور سے ہیں, اور یہ صحابہ کرام کی ڈویژن ہے. ٹھیک ہے, اس تک تو بات ٹھیک تھی. جب آہستہ آہستہ سستی آئی تو پھر 30 حصے قرآن کے کیے گئے, تاکہ اگر 7 دنوں میں کوئی قرآن مکمل نہیں کر سکتا تو 30 دنوں میں کرے. آپ اس 30 کو بے شک 100 بنا لیں, آپ کی مرضی ہے,
دیکھیں 30 کے آگے بھی ڈویژن ہوئی بھی ہے, ہر پارے میں بھی 4 حصے کیے ہوئے ہیں. یہ جو رکوعوں کی تقسیم ہے یہ آپ کو سب کانٹیننٹ ملے گی. جائیں سعودی عرب کے قرآن اٹھائیں, ان میں رکوع ہے ہی نہیں ہے, ان کی تقسیم بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو قرآن ہیں ان میں آپ کو یہ جو 4 حصے کیے ہوئے ہیں ایک پارے کے, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. رکوع تو پھر بھی کہیں نظر آ جائیں گے. یہ 4 حصے کہ یہ پہلا جو ہے یہ ربع ہو گیا, اب یہ جو ہے نصف ہو گیا, یہ آپ کو وہاں نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ کوئی ایسی تقسیم نہیں جو الہامی ہو. الہامی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے. صحیح ہے. تمام صورتیں بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں, ایز اے آیت نہیں بلکہ سورت کے سٹارٹ کے طور پر, سوائے ایک سورت کے سورہ التوبہ کے. اور وہاں پہ جو مسنگ تھی وہ سورہ النمل کی آیت نمبر 30 ہے, انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ 30 پاروں کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو قرآن کا تعارف ریکارڈ کرایا ہے, یہ ساری باتیں جو بہکی میں کر رہا ہوں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کو میں نے نہیں کر دی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب قرآن کا ذکر ہوا تو قرآن کی بات کر لیں. آپ کا دعویٰ ہوا کرتا ہے ہر ویڈیو میں کہ آپ اچھی اردو بولنے میں ماہر ہیں, اچھی عربی بولنے میں ماہر ہیں. معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ اچھی عربی بولتے ہیں. اور قرآن اچھی عربی نہیں, اچھی قرات کرنے میں. قرات کر لیجیے, قرات عربی میں نا بھائی. نہیں, وہ عربی ایک لنگوسٹک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اس میں وہ مہارت قرات کہہ لیجیے, بلکہ قرآن کی قرات بالکل صحیح ہے. بلکہ آپ نے پھر ایک بار اپنے پوڈ کاسٹ میں قرآن پڑھ کے بھی دکھایا اور اینکر سے بھی کہا کہ قرآن آپ, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی اس طرح, میں نے کہا لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا تو آپ مجھ سے بھی نہ کہیے گا, میں کچھ اور سوال کرنے والا ہوں. جی ہاں, میں سوال یہ کرنے والا ہوں کہ ہم بہت سارے علماء دین کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا, وہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں. تو یہ کیا سلپ آف ٹنگ تھا یار؟ وہ تو بات ہی کچھ ہوئی تھی. اور یہ کیا تھا بتا. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کہ وہ اپنا جو کلپ ہے نا کٹا ہوا, وہ پوری ویڈیو دیکھیں. میں اس کو سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں کہ اردو بولتے ہوئے جب کبھی بھی انسان ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے, کچھ انگریزی کے الفاظ بول دیتا ہے, کچھ اردو کے, کچھ پنجابی کے. ان کو یہ نظر آیا, میں نے کئی دفعہ اردو بولتے ہوئے پنجابی کے الفاظ استعمال ہوئے, اور میں نے کہا کہ ہم اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. وہ بولتے ہوئے میرے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ اردو ڈکشنری میں آتا ہے. مراد یہ کہ اس کے پٹ کا لفظ تو اردو میں بھی نہیں یوز ہوتا, یہ تو پنجابی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں جی, پیر کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, اور حق چار یار کی چے بھی نہیں ہوتی, اور پنج تن پاک کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا, یہ فارسی زبان میں ہے. عقائد آپ نے اردو میں رکھے ہوئے ہیں, اخذ عربی سے کیے ہوئے ہیں, ٹرمز آپ کی فارسی ہیں. تو یہ میں کوئی عربی لنگوسٹک نہیں پڑھا رہا تھا کہ یہ قرآن کا یہ لفظ آیا اور اس کا یہ مطلب ہوا ہے. میں یہ نماز میں آپ نے تشہد میں زانوں پر ہاتھ رکھنا ہے, تو میں نے کہا اس میں جو عربی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا, وہ پٹ کے لیے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہوئے وہ الفاظ کا جو تقدیم اور تاخیر ایسا ہوا کہ اس سے لگ رہا ہے گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان, یہ میں نے اس کی بریفنگ کرتے ہوئے کہا, نہ کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی میں انگلیوں کو یہ کہتے ہیں اور زانوں کو یہ کہتے ہیں اور ناخنوں کو یہ کہتے ہیں. یہ تو میں پڑھا ہی نہیں رہا تھا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں اگلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ کے استاد محترم مولانا اسحاق رحمہ اللہ فیصل آباد والے, ان کا ایک کلپ ہے, اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کے کلپ میں سنا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جناب فاطمہ الزہرا ابی حوا علیہ افضل الصلوۃ والسلام کے گھر کا دروازہ گرایا گیا. ان کے شکم تھر میں ان کا بچہ بھی یعنی جناب محسن بھی شہید ہو گئے. اب شیعہ تو برا کہیں گے نا جناب عمر کو, یہ وہ باقاعدہ چلا کر اپنی ویڈیو میں بیان نہیں, وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی. وہ بیسیکلی انہوں نے یہ الزامی جواب کے طور پہ بات کی تھی کہ شیعہ کا کوئی قصور نہیں, ان کے بڑوں نے ان کو یہ بتایا ہے, اور رسول اللہ کی عقیدت کی وجہ سے وہ حضرت عمر کو گالیاں ہی دیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا تو حضرت عمر تو نہ کہہ رہے ہوتے. بعد میں انہوں نے سوال جواب میں کہا کہ اگر حضرت عمر قاتل ہوتے تو میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ کہہ رہا ہوتا. اور ان ظالم وہابیوں نے یہ حرکت کی, ان کے خلاف فتویٰ لکھا. حالانکہ اسی ممبر سے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی حضرت عمر کی شان میں پورے خطبات بیان کیے ہیں. ان کی زندگی کے جو خلافت کے 12 لیکچر ہیں پنجابی زبان میں, حضرت عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین کی شہادت تک, اس میں ان کا مقدمہ ہی یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ حق پر تھے اور بنو امیہ نے سارا بیڑا غرق کیا. اور ان کی کئی ویڈیوز میں انہوں نے بولا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان اور علی کی مفتونہ ہے.
جو حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافت کو محفوظہ کہہ رہا ہے جی ہاں اور ان خلافتوں کو حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت سے بہتر کہہ رہا جی ہے، ہاں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت عمر کا گستاخ ہے، تو اپنے دماغ کا علاج کریں. یہ کلپ کاٹا ہے جس طرح میرا کلپ کاٹتے ہیں، یہ انہوں نے مخالفین کی رائے پیش کی تھی کہ انہیں یہ بتایا گیا، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں. ان کو یہ کتابوں میں بات پہنچی، یہ جعلی ہے. انہوں نے پھر بتایا کہ ابان بن ابی عیاش نے جھوٹ بولا ہے. جی ہاں انہوں نے لائیو سیشن میں اس کی کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے. بالکل صحیح. علی بھائی سنی شیعہ اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو لے کر. اہل تشیع کا کہنا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد 17 ربیع النور شریف کو ہوئی، جبکہ بریلوی ہیں اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو اور مناتے ہیں باقاعدہ. تو ذرا حقائق بتا دیں، آپ کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے. دیکھیں کتابوں میں تو 12 ربیع الاول ہے، شیعہ کے ہاں بھی ٹھیک ہے. اہل سنت کے ہاں بھی. صحیح ہے. اصول الکافی آپ شیعہ کی کتاب اٹھائیں، جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے، جی ہاں اس میں 110 نمبر جو چیپٹر ہے نا جی ہاں وہ ولادت مصطفیٰ کے اوپر ہے. اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. شیعہ کی کتاب. شیعہ کی کتاب. جی جی بالکل، دیکھ لیں، نہ نکلے مجھے پکڑ لیں. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں سٹارٹ ہی میں 4 نمبر روایت ہے کہ نبی الاسلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے، جی ہاں جس سال ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا تھا ابراہ کا. جی ہاں جی ہاں. تو کتابوں میں 12 ربیع الاول ہے ٹھیک ہے. سنی اور شیعہ کے ہاں. امام خمینی نے ایران میں یہ پورے کا پورا ہفتہ میلاد کا ڈکلیئر کر دیا تھا تاکہ سنی شیعہ اختلاف ختم ہو جائے. ایران میں 12 اور 17 نہیں منائی جاتی، وہ پورے کا پورا ایک ویک منایا جاتا ہے ربیع الاول کا. ٹھیک ہے. انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو اس حوالے سے دفنا دیا، بالکل صحیح. لیکن کتابوں میں جائیں تو 12 ربیع الاول ہی ہے. لیکن شیعہ 17 کہہ کر کس کو تقویت دے رہے ہیں پھر؟ کیوں بس اختلاف وہ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک ڈفرنس تو قائم رکھا ہوا ہے نا انہوں نے. ان کے ہاں 17 والی بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن میں نے تو اصول کافی سے 12 والی بتا دی. بالکل صحیح ہے. باقی یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں کہ اس کو بنیاد بنایا جائے. ربیع الاول کے اوپر متفق ہیں، صحیح ہے. صحیح ہے. منڈے کے دن کے اوپر متفق ہیں، بس آن ورڈ چلے. علی بھائی غصہ اسلام میں حرام ہے، مگر طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے. یعنی کبھی کسی شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میری جان آج میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کبھی ایسا نہیں کہا. ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے طلاق. تو جبکہ ایک چیز اسلام میں ہے ہی حرام، تو اس میں حلال امر کیسے انجام پا سکتا ہے؟ غصہ تو کوئی حرام نہیں ہے جی اسلام میں، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایکسٹریم لیول کا غصہ. نہیں، اسلام میں غصہ تو کہیں حرام نہیں ہے. اللہ کے Extreme لیے غصہ level. آ جاتا ہے، ایکسٹریم اللہ کے لیے غصہ آتا ہے. نبی الاسلام کی تو طبیعت میں غصہ تھا. طلاق اللہ کے لیے دی جاتی ہے. نہیں، وہ طلاق والا معاملہ الگ لیکن ہے. یہ مثال تو لگا. نہیں، میں پہلی بات جو یہ جملہ ہے نا غصہ حرام ہے، ہاں. یہ ہے ہی غلط ہے. اچھا. غصہ حرام نہیں ہے. اللہ کی حمید کے لیے غصہ آتا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. غصے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. غصہ مطلقاً حرام نہیں ہے. صحیح ہے. اللہ کی حمیت میں غصہ ہو بالکل درست ہے، لیکن جہاں پہ ریاکاری والا کوئی ایلیمنٹ شامل ہو جائے جی ہاں. یا نفس پرستی والا ہو جائے وہاں پہ حرام ہے. جس طرح مولا علی جب کافر کے اوپر چڑھے، جی ہاں. اس نے تھوک دیا تو انہوں نے کہا اب مجھے جو غصہ آیا وہ اپنے نفس کے لیے آیا. ہاں. پہلے جو چڑھے ہوئے تھے تو وہ مجھے بتایا وہ پیار محبت سے اسے ذبح کرنے چڑھے تھے یا غصے میں ہی چڑھے ہوئے ظاہر تھے؟ ہے اللہ کے لیے غصہ تھا. وہ غصہ ٹرانسفر ہو گیا اپنے نفس کی اعتبار سے کہ اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو وہ اتر گئے، جی ہاں. اور اس اخلاق سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا. ظاہر. اچھا، یہ غصہ مطلقاً کوئی حرام نہیں ہے. رہا یہ طلاق والا معاملہ، تو طلاق خواہ کوئی غصے میں دے، خواہ کوئی خوشی سے دے، سوچ سمجھ کے دے، طلاق ایک سینسٹیو چیز ہے. میرا خیال ہے جن لوگوں کو اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے انہیں لا غصہ ہے، وہ برتن توڑ لیتے ہیں، اپنا سر پھاڑ لیتے ہیں، خود جھول جاتے ہیں کسی رسی کے ساتھ، بیوی کو طلاق نہیں دیتے. ہائے ٹھیک ہے، ہائے. کئی جھولے ہوئے دیکھے نہیں آپ نے. مولا علی کو غصہ ہے، سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا ہے، اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور جا کے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مسجد میں لیٹ کے نبی الاسلام آئے، پوچھا کدھر ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے تھوڑا جھگڑا ہوا اور ناراض ہو کے باہر نکل گئے. لیکن شیعہ نہیں مانتے یہ. کیا چیز؟ یہ کہ غصہ ہوا مولا علی کا بھی فاطمہ سے جھگڑا ہوا. نہیں، جھگڑا تو مرد و عورت. اچھا، اگر وہ نہیں مانتے تو انہیں کہیں کہ اگر فی نفسی آپ اس کو گستاخی میں جاتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ثابت کریں. یار بات یہ کہ علمی بات کریں نا. میں نے وہ آپ کے پروگرام دیکھے ہیں اور میں تو اکثر پروگرامز کو میمز کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بیچاروں کا علمی لیول کیا ہے. تو مجھے تو میمز کے طور پہ دیکھتے آپ کی بھی کئی چیزیں میمز کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا. اچھا، اس میں دیکھیں کیا پیغمبروں کا اپنی بیویوں سے اختلاف نہیں ہوا؟ تو اگر مولا علی کا اپنی بیوی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی ہونے کے ناطے، تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ خام خواہ کسی چیز کو گستاخی بنا کے پیش کرنا. انہوں نے بیسیکلی شیعہ کے ہاں یہ زیادہ مسئلہ ہے اور بریلویوں کے ہاں بھی، انہوں نے انبیاء کو یا اہل البیت کو کوئی
اس طرح بنا کے پیش کیا ہے کہ ان میں کوئی انسانی جذبات نہیں تھے. مثلا قرآن میں یہ واقعہ اگر نہ ہوتا, انہوں نے یہ بھی نہیں ماننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. قرآن کے الفاظ ہیں جی. تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی کو چھوڑ دو, سر اور داڑھی کے بالوں سے کھینچا, کیونکہ پیچھے سے امت نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب یہ قرآن میں نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام داڑھی اور سر کے بال کھینچے ہیں, وہ تو پیغمبر ہیں, دوسرا بھی پیغمبر ہے, ایک پیغمبر دوسرے کے ساتھ ایسے کیوں کر سکتا ہے؟ وہ بھی کر سکتا ہے, انسان ہے نا, انسان تو انسان ہے. اسی طریقے سے اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا کہ سیدہ مریم کو فرشتے نے بشارت دی ہے کہ تیرے ہاں ایک معجزانہ لڑکا پیدا ہوگا, اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو وہ روتی کہ میں اب قوم کو کیا جواب دوں گی, جبکہ فرشتہ کہہ چکا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ طے پا چکا ہے. اس کے بعد تو سیدہ مریم کو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے پاس اگر حضرت جبرائیل آ جائے اور مجھے کہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا پیغام میں لے کے آیا ہوں, میں تو دنیا کو سمجھوں گا ہی نہیں. لیکن انسان ہونے کے ناطے بہرحال ایک 16-17 سال کی بچی ہے, اس نے فیس کرنا ہے معاشرے کو, اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے, بشری تقاضا. انہوں نے کہا میں اس سے پہلے مر کے مٹی ہو جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے. بھائی مریم تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس اتنی معجزانہ پیدائش ہونے والی ہے, لیکن انسان ہونے کے ناطے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام, وہ بھی قرآن میں آیا, دعا کر رہے ہیں. جب دعا قبول ہوئی ہے, فرشتہ آ کے بشارت دے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتہ کہتا ہے بھائی اللہ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا, اللہ نہیں کر سکتا. یہ بات مجھے پتا ہے, حضرت زکریا کو نہیں پتا تھی. بھائی انسان بہرحال انسان ہے, بعض اوقات اس طرح اس پہ کیفیت ہوتی ہے, پھر وہ انسانی کیفیت میں انسان سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام جو غزوہ احد کے موقع پر آپ کی زبان سے بدوا نکل گئی تھی, اس کے اوپر قرآن میں سورہ آل عمران میں گرفت ہوئی ہے. اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کے اوپر, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دیتے. نہیں, نبی علیہ السلام سے ایسا ہوا. بشری تقاضے اٹیچ ہیں, یہ گناہ نہیں ہوتے, یہ فسق نہیں ہوتا, ایک بشری تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کو جب دکھ پہنچا آپ کے آنسو نکلے ہیں, آپ کو زخم لگا ہے تو خون نکلا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خون نہ نکلا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان تمام چیزوں سے گزارا جاتا ہے جس طرح باقی انسان, تاکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے. تو سیدہ فاطمہ اور مولا علی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. مجھے بتائیں اگر وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور اگر یہ کہتے ہیں رول ماڈل ہے, پھر ہم جن کیفیات سے گزر رہے ہیں ان سے ان کو بھی گزرنا چاہیے. میاں بیوی میں ناراضگی ہونی چاہیے, ورنہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی میرے لیے رول ماڈل کس طرح ہوں گے اگر ان کی آپس میں ناراضگی نہیں ہوگی؟ ہماری تو آئے دن ہو جاتی ہے کسی نہ کسی مسئلے میں, ہر گھر کی یہ سٹوری ہے نا. تو نبیوں کی بیویوں کے ساتھ ناراضگی کا ذکر تو سورۃ العذاب میں, اس کا کیا کریں گے؟ بہترین 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 چھکا. واہ واہ واہ, الحمدللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے آپ. آمین. مجھے یہ بتائیے, میں بہت سارے علماء جن کی خدمت میں حاضر ہوں, یہ میرا درد ہے علی بھائی, ذاتی طور پہ میرا درد ہے. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی, بلکہ ایک عالم جن کا آپ نے ذکر کیا, گلے پھاڑنے والے بھائی, ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے سوال کیا کہ اہل البیت افضل ہیں یا صحابہ کرام, تو انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا بنا کسی بحث کے کہ صحابہ کرام افضل ہیں. وہ جاہل آدمی ہے, اس بیچارے کو کیا پتا. یہ ذرا مجھ کو میرے خیال ہے اس کی جہالت کا وبال آپ کبھی بھی ان کے اوپر نہ ڈالیں. اہل حدیث فرقے کے اوپر, اہل حدیث فرقے کا کہیں موقف نہیں ہے, اور یہ ٹاپک کبھی اہل حدیث کے ہاں ڈسکس بھی نہیں ہوا. یہ آپ نے سوال انوینٹ کیا ہے. جی ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں وہابیوں سے, اہل حدیث سے, دیوبند سے یا بریلویوں سے نہیں پوچھنا چاہیے, حضرت ابوبکر صدیق سے ہی پوچھ لینا چاہیے کون افضل ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ بسم اللہ, سبحان اللہ. تو صحیح بخاری میں موجود ہے, حسن و حسین کے چیپٹر میں حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ محمد کی محبت کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. سبحان اللہ. تو حضرت ابوبکر کا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں نے اگر رسول اللہ کے قریب ہونا ہے تو میں اہل بیت رسول سے محبت کروں گا. اور یہ حدیث انہوں نے امہات المومنین کے چیپٹر میں امام بخاری نے نہیں ڈالی, حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالی. اگر حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کی محبت کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو بدرجہ اولا ضرورت ہے. رہ گئے وہابی اس قسم کے جو جاہل ہیں, تو انہیں ہم ایجوکیٹ کریں گے کہ بھائی بخاری پڑھ لو ذرا, تو دیکھ لو کیا عقیدہ حضرت ابوبکر نے امت کو بتایا ہوا ہے. صحیح ہے, صحیح, سیدھی سی بات ہے, بالکل صحیح. پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو آج بھی چھوڑ دیں, پرانے زمانے کی بات ہم رہنے دیتے ہیں. آج یہ میں ریزیمبلنس نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, کیا پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن بڑے سے لے کر چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بلاول بھٹو سے افضل کہے گا؟
کبھی بھی نہیں. وہ بے شک کہ میری خدمات بھی زیادہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے, وہ کہے گا بھائی یہ بھٹو خاندان سے ہے, جی ہاں, ان کا بڑا تھا جس کی وجہ سے یہ پارٹی بنی, اس کا پروٹوکول ہے, اسے ہم چیئرمین چنیں گے. یہ نیچرل چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طریقے سے جب سے مسلم لیگ نون میں بدل گئی, پہلے تو مسلم لیگ ہوتی تھی, اس وقت سے اب نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو آگے لے کے آئے. ویسے کوئی چیما گوئیاں کرے سب کچھ, بال وہ کہتے ہیں نہیں پہلا رائٹ اسی, اس لیے انہوں نے چیف منسٹر بھی بنا دیا. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اہل البیت ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ادر دین لوگ ہیں اہل البیت کے, ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کا یہ نیچرل ہے. اب ذرا مجھے بتائیں, ہم اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہو, حضرت ابوبکر کو چھوڑ دیں, حضرت عمر کو چھوڑ دیں, باقیوں کو, ہم نبی اسلام کے زمانے میں ہو, حضور کے گھر والوں کے بارے میں ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ذرا آپ خود امیجن کریں. ہم اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو حضور کے گھر والوں سے بہتر سمجھ رہے ہوں گے؟ توبہ توبہ, یہ کبھی تصور بھی نہیں آئے گا. یار اگر میرے جیسا انسان جو ایک کمزور درجے کا ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں حضور کے گھر والوں کی برابری کروں, تو ابو بکر جیسا اونچا انسان, عمر جیسا اونچا انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ حضرت فاطمہ سے میں افضل ہوں. یہی درد ہے, یہی تکلیف ہے, یہ جہالت ہے ان بیچاروں کی, ان کو نہیں پتا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ان سے افضل نہیں کہا, عمر فاروق نے نہیں کہا, جناب عثمان غنی نے نہیں کہا, یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ ہوتے ہیں کہ یہ سنی شیعہ جب فرقے بنے نا, اس کے بعد یہ سارے کا سارا تماشا شروع ہے. پہلے یہ بحثیں نہیں ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام میں اگر افضلیت کی بات ہوتی تھی تو وہ صحابہ میں ہوتی تھی, اہل البیت ایکسکلوڈ ہوتے تھے. یہ مشکات اٹھائیں, اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے, امہات المومنین کا الگ ہے, حالانکہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اماموں کو پتا تھا کہ جب اہل البیت کی بات ہو رہی ہے تو حضور کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے. اہل البیت میں ہیں کون, ذرا یہ بھی بتا دیں. اہل البیت میں نبی اسلام کے دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ ہیں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, ٹھیک ہے, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ وہ پنجتن پاک والا جو کنسپٹ ہے وہ ہستی ہیں. نبی اسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں, لیکن وہ آنری طور پر ہیں چونکہ حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہے. لیکن جو پرماننٹلی اہل البیت ہے وہ نبی اسلام کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ. جی ہاں بالکل. اس سوال پہ ہم نے پھنسائے بھی بہت ہے شیعوں کو, اور شیعوں کا ایک سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو ان کا الزام ہے. ان کا الزام آپ پر یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں ایک تحریف کی ہے اسحاق بن راہویہ کے حوالے سے. کیا کہ آپ نے یہ تحریف کی, اصلی عبارت میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, جبکہ آپ نے یہ لکھا کہ صحابیت کے سوا, بریکٹ ڈال دی. یہ کیا کیا بریکٹ ڈالی نا؟ جی, صحابیت کے سوا. صحابیت کے سوا, یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عبارت میں نے نقل کی ہے نا, یہ ابن حجر اسقلانی کی نقل کی. جی جی, انہوں نے سارے اماموں کو کوٹ کیا ہے, اور اس عبارت میں انہوں نے ذکر معاویہ کو ڈسکس کیا ہے کہ امام بخاری نے ذکر معاویہ چیپٹر کیوں باندھا ہے, جی, فضیلت معاویہ کیوں نہیں باندھا. اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے احمد بن حنبل, اسحاق بن راہویہ, امام حاکم, امام نسائی کو ڈسکس کیا, ٹھیک ہے, اور یہ بتایا کہ امام بخاری کے چونکہ استاد تھے امام اسحاق, جی, تو وہ حضرت معاویہ کی کسی فضیلت کے قائل نہیں تھے سوائے صحابیت کے. صحابیت کو تو مانتے ہیں نا, ظاہر ہے ذکر معاویہ ہوا ہے تو وہ نبی اسلام کے ساتھی کے طور پر. مگر شیعوں کا کہنا ہے کہ اسی کتاب میں اگر دیکھا جائے تو صحابی بھی ثابت نہیں ہے وہ. یار یہ ہم نے اس کتاب سے نہیں لیا ہوا, یہ ابن حجر اسقلانی نے ذکر معاویہ کے اوپر جو بحث کی ہوئی ہے وہ چیز اٹھائی ہوئی ہے. مگر اس کتاب میں تو ثابت کا ذکر نہیں ہے نا. کس میں؟ جس میں انہوں نے, مجھے اس کتاب کا نہیں پتا, نہ میں نے پڑھی ہے. میں نے تو ابن حجر اسقلانی کی کتاب پڑھی ہے, اس کے اندر فتح الباری کے اندر یہ چیز موجود ہے, صحابیت کو ڈسکس کر رہے ہیں. مگر وہ یہ میں نے بریکٹ میں لکھا ہے الموضوعات الکبریٰ ملا علی قاری. جی جی جی, دیکھیں میں نے صحابیت کو بریکٹ میں لکھا ہے, صحابیت کے سوا کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی فضیلت ثابت ہے, صحابی ہونا بھی تو ایک فضیلت ہے نا, ظاہر ہے. ہاں, تو وہ میں نے بریکٹ میں ڈالا ہے. میں نے اس جملے کو کسی کے منہ میں نہیں ڈالا, بریکٹ میں ڈالا ہے. اور امام اسحاق بن راہویہ اہل سنت کے امام ہیں, اگر آپ ان کو قبر سے نکال کے زندہ کر کے پوچھیں کہ حضرت معاویہ کو تم صحابی مانتے ہو, تو وہ کہیں گے میں مانتا ہوں. سب سے زیادہ اگر کوئی اختلاف رائے کیا ہے نا کسی امام نے بنو امیہ کے خلاف, وہ امام حاکم ہے, المستدرک للحاکم جنہوں نے لکھی ہے. انہوں نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے, اسی لیے اہل سنت کے بعد لوگ ان کو شیعہ کہنا شروع ہو گئے تھے. امام حاکم جتنے ہارڈ لائنر ہیں بنو امیہ کے اوپر, میں مولانا اسحاق یا شیخ ادنان ابراہیم یا حسن فران مالکی اتنے ہارڈ لائنر نہیں جتنے امام حاکم تھے. اس کے باوجود انہوں نے مستدرک للحاکم میں حضرت معاویہ سے حدیثیں لی ہوئی ہیں.
ٹھیک، صحابی وہ مانتے تھے صاحب. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بس چند سوالات ہیں. آپ کی مہربانی، آپ ماشاءاللہ وقت دے رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ حضرت جناب امیر معاویہ کی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے بہترین واقعہ ڈسکس کیا اور ناظرین سے شیئر بھی کیا. آپ نے بتایا کہ وہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا مقصورہ، وہاں نماز ادا کیا کرتے تھے، وہیں پہ نماز، صحیح مسلم میں حدیث ہے. جی ہاں، وہیں پہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ. جبکہ مولا علی علیہ السلام درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے اور مرڈر کر دیا گیا. پھر آپ نے یہ کہا کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بھی باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے. جی جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی جو علی بابوہا کی منزل پر ہو، ایک عام بشر کون ہوتا ہے کہ وہ علی کو مشورہ دے رہا ہے؟ مشورہ تو دیا جاتا ہے، باقی ان کی مرضی ہے. ہم تو اپنی ریکویسٹ، یعنی آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے؟ جی میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے، ہم انہیں بھی مشورہ دیتے. مثلاً میں ایک مشورہ ضرور دیتا کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ امت میں رہیں اور چاہے اللہ کے پاس چلے جائیں. تو میں حضور کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ امت میں ہی رہیں تاکہ امت گمراہی نہ ہو، ہم آپ کے نواسوں کا قتل دیکھیں ہی نہ، آپ ہوں گے امت جڑی رہے گی، یا کچھ عرصہ اور گزار لیں آپ تاکہ جو نیو مسلم ہے ان کی مزید تربیت ہو. ہم یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ نبی اسلام کے ساتھ ہماری صحبت زیادہ ہو. اس قسم کی جو خواہشات ہیں جی ان کا اظہار کرنا، مشورہ دینا، یہ مشورہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں. مگر اس طرح کے جب مشورے دیے جاتے ہیں نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کو کلیریفائی کر دیتی ہے کہ بھائی تمہارا مشورہ اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے یہ والی حکمت ہے. ہاں جب کبھی حکم آ جائے نا پھر ہم مشورہ نہیں دیں گے. جس طرح جب حکم آ گیا کہ میرا نام کاٹ دو، مولا علی کو حکم دیا نا کہ کاٹ دو، صحیح، انہوں نے مشورہ رکھا. جی ہاں، اب آ جائیں گے، کیا حضرت علی کو مشورہ دینا چاہیے تھا نبی علیہ السلام کو جب حضور کہہ رہے ہیں کاٹ دو؟ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں نا انا مدینۃ العلم. نہیں وہ ٹھیک ہے. اب یہاں ہے بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھو. کس نے کہا؟ نبی نے. کس کو کہا؟ مولا علی کو. مولا علی نے کیا کہا؟ میں نہیں مٹاتا. تو بہت بات آگے چلے گی نا، اس کی ہم تعویل کریں گے. ادب میں کہا. نہیں ادب میں نہیں کہا، محبت میں کہا ہے. محبت ادب نہیں ادب یہ ہے آپ کے جملے میں نہ محبت ہے نا سرکار. میں بتاتا ہوں آپ تو انجینئر بن گئے. نہیں پہلے ادھر انجینئر ہے تو میں انجینئر کوئی ایسی مثال آ سکتی ہے نا. ادب یہ ہے کہ بڑا جو کہہ رہا ہے چاہے دل کو برا بھی لگے وہ کر گزرو، یہ ادب ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو حضرت علی اگر ادب والا ایلیمنٹ لیتے نا تو انہیں آرگومنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میرے نبی نے کہا یہ میں نے مٹایا، یہ لکھ دیا، کیونکہ کاتب وحی. مگر ان کے دل میں رک جائے نا میری بات، میری بات بات تو سن جائے نا. میں نے آپ کی بات سمجھ لی، آپ نے جو بھی کہنا مجھے پہلے پتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے، میں جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں. ادب یہ تھا کہ بڑا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میں کر گزروں. لیکن محبت یہ کہہ رہی تھی کہ دل نہیں مان رہا. اگر وہ مان لیتے تو ادب ہوتا، نہیں مانا تو بے ادبی نہیں ہوئی. ہم نہیں بے ادبی اس کو کہہ رہے. محبت کا انہوں نے اظہار کیا اور نبی الاسلام نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ نے کہا مجھے دو، چلو میں مٹا دیتا ہوں. جس طرح نبی علیہ السلام کے حکم فرمانے کو اور حضرت علی کے یہ مشورہ دینے کو کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، نہ صرف مشورہ دیا بلکہ حضور کی بات بھی نہیں مانی، اس معاملے کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا، یہ گستاخی نہیں ہے نا؟ تو ہمارا بھی حضرت علی کو مشورہ دینا کوئی گستاخی نہیں ہے، ہمارے محبت ہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، میں نے ثابت کر دیا. صحیح دیکھیں ہم نے تو مولا علی سے یہ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ محبت ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح. علی بھائی میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. پچھلے پوڈ کاسٹ میں، بلکہ یہاں میں کلپ بھی چلوانا چاہتا ہوں پچھلے پوڈ کاسٹ کا جو ہماری گفتگو ہوئی ہمارے ماں بہن، گنبد خضرا کو لے کر ذرا بحث ہوئی. گنبد خضرا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا. جی جی بالکل، کیونکہ آپ نے باقاعدہ احادیث سے ثابت بھی کر دیا. آپ کے لائیو ویڈیو سیشن میں جو آپ لائیو سیشن کرتے ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ پر باقاعدہ گنبد خضرا کو دیکھا جاتا ہے اور آپ ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہو تو بہترین دلائل کے ساتھ، استاد الدلائل میں تو یہ کہوں گا، اور آپ گفتگو فرماتے ہیں. جو گنبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا، وہی نافرمانی والی چیز آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں لگا رہے ہیں. بہت اچھا کوشچن. جب ہے ہی نافرمانی تو آپ بیک گراؤنڈ پہ کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں اچھی بات ہے، یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائے گی یہ بات. یہ ایک یونیک کوشچن ہے، میرا خیال ہے پوری گفتگو میں ایک نیا کوشچن آپ سامنے لے کے آئے، تو یقیناً جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں اس کا جواب دوں گا. ظاہر ہے آپ دیں گے. پہلی بات یہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا
کسی مسجد کے لیے سفر نہ کرو. اس میں بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس، یہ 3 مساجد ہیں. وہ مسجد نبوی شریف میرے پیچھے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور مسجد نبوی کا ہی پریکٹیکلی اس وقت ایک حصہ روضہ رسول بن چکا ہے. پہلے یہ ملحقہ تھا. اب روضہ شریف سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں، نعوذ باللہ، اس کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. روضہ شریف کے اوپر قبضہ کر کے کل کو بریلویوں کے جو ڈبہ پیر ہیں وہاں پہ قوالی بھی شروع کروا دیں، نعوذ باللہ، اگر ایسا ہو جائے تب بھی روضہ شریف کے ساتھ تو ہماری محبت رہے گی نا. کوئی شک نہیں. ہمیں اس گنبد کی ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے، قبر رسول سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ گنبد تو انہوں نے رکھا نا، ٹھیک ہے. وہ بیک گراؤنڈ میں قبر رسول نظر آ رہی ہے آپ کو، اور مسجد نبوی نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. گنبد خضرا نہیں ہے. گنبد خضرا ہوتا اگر صرف میں نے گنبد اپنے پیچھے لگایا ہوتا. گنبد خضرا نہیں نظر آ رہا، پوری مسجد نبوی ہے، روضہ شریف ہے، اور اس میں بھی گنبد اوپر نظر آ رہا ہے، نیچے روضہ شریف ہے. وہ بیسیکلی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جس جگہ پہ ہے اور جہاں آپ نماز پڑھتے تھے وہ جگہ میں نے اپنے بیک گراؤنڈ میں لگائی ہوئی ہے. گنبد خضرا نہیں لگائی ہوئی. گنبد پریکٹیکلی وہاں لگا دیا اگر کسی نے، اس کا جرم ہے. اس کے بعد آپ یہ مجھے بتائیں، اس میں تو چند وابی بھی نظر آ رہے ہیں پیچھے. تو وابی تو نجدی ہیں، وابی تو گستاخ رسول ہیں. وابی مسجد میں گھس جائیں تو غسل مسجد کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. تو بھائی وہ میں نے وابی نہیں پیچھے لگائے ہوئے، میں نے مسجد نبوی کا عکس لگایا ہوا ہے. اگر کوئی وابی پیچھے نجدی نظر آ رہا ہے، یا کوئی بریلوی بدعتی نظر آ رہا ہے، یا کوئی دیوبندی بدعتی نظر آ رہا ہے، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، میں نہیں ان کو گالیاں دے رہا، آپس میں دیتے ہیں. تو بھائی میرا کوئی قصور نہیں. اس کے پیچھے پاکستانی بھی نظر آ رہے ہیں، انڈین بھی نظر آ رہے ہیں. میں نے ان کے لیے نہیں لگایا ہوا، نہ وہ گنبد خضرا کے لیے لگایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر اطہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، وہ مجھے ایک سین پسند ہے. ٹھیک ہے، ہم وہاں اس طرف میری رہائش بھی تھی، ہم جتنی بار جاتے تھے سلام عرض کر کے اس طرف سے نکلتے تھے، تو ہماری یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم وہاں گنبد دکھانا چاہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر اطہر جو ہے وہ اگر میرے پاس ایگزیکٹلی وہ شبیہ ہو تو میں وہ لگا لوں پیچھے. اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ دیں مجھے. نہیں وہ تو جعلی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. نہیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کمر ہو رہی ہے، بید بھی ہو رہی ہے. کیا چیز؟ پیٹ کر کے بیٹھے ہیں. نہیں پیٹ کر کے کا فزیکلی تو پیٹ نہیں ہوئی ہے میرے بھائی. اگر آپ یہ کریں گے تو مسجد کے اوپرلے پورشن میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نچلے پورشن میں قرآن رکھے ہوتے ہیں. فزیکلی تو ہم موجود بھی نہیں ہوتے، مگر آپ پر ادب تو واجب ہو جاتے ہیں نا. نہیں یہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. اس طرح کوئی گستاخی والا نہیں، کوئی گستاخی نہیں ہوتی. اور دوسرا میں نے اس کی بھی احتیاط کی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتا تھا اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے. وہ گنبد شریف میرے سائڈ پہ نظر آتا ہے، سائڈ پہ. ہاں، کمر پھر بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ میں نے جان بوجھ کے اس کو آف سیٹ کر کے رکھا نا، اور سرکار آف سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، آف سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس وقت بھی میں جہاں کمر کیے ہوں نا، روضہ شریف پیچھے ہے بالکل. یہ دیکھیں قبلہ رخ ہے اس طرف، تو اس کے اوپر کوئی شریک نہیں. میں سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ کے کلپس میں یہ سنا، چونکہ میں کلپس آپ کے دیکھتا ہوں اور وہیں سے سوال میں ظاہر کھٹے کر کے لائی ہوں. کوئی مولوی تو سوال مجھ کو بتاتا نہیں ہے، مجھ سے بھی نفرت. اچھا مجھے بتائیں، آپ ہمارے کلپ بیچ میں لا کے گھسیڑ دیتے ہیں. اس کلپ میں جو پوچھ رہا ہوتا ہوں وہ بھی تو مولوی سے پوچھا کریں. سب تو پوچھتا ہوں. نہیں وہ کئی کلپس میں نے جو اس میں بیان کیے، مثلاً آپ بریلویوں کے پاس گئے ہیں، انہیں جا کے آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ بھئی تمہارے اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے، تمہارے پیر میلی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، تو ان کو کیا حکم لگاتے ہو؟ یہ آپ نے ابھی تک کسی آپ کی ویڈیو میں نے نہیں دیکھا. ایک بڑے عالم دین سے یہی پوچھنے جا رہا ہوں. نہیں دیکھیں میری بات صحیح ثابت ہوگی، آج تک آپ نے نہیں پوچھا. حالانکہ کلپ میرا وہی لگایا ہوتا ہے. وہ کلپ بھی اگر آپ ان سے پوچھ لیں نا، اسی لیے وہ جو ایک بندہ بھاگا نا آپ کی پوڈ کاسٹ سے، اسے پتا تھا کہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں، تو میں پھر کیا کروں گا؟ میں تو خود اس مناظر میں بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں. وہ اس لیے بیچارہ بھاگ گیا ہے کیونکہ آپ نے اسے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے سبحان اللہ کس پہ پڑھا تھا؟ چشتی رسول اللہ پہ پڑھا تھا. وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اپنی کرامت، یہ کبھی بھی آپ کو پوڈ کاسٹ نہیں دے گا. اسے پتا ہے کہ مجھے وہ دفاع کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا اگر مفتی انیف قریشی صاحب نے آپ کو دی، ان سے بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے شتیہات کے نام پہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع 2009 میں کیوں کیا تھا، یہ آپ نے بتانا ہے. ڈن ہو گیا، سوال ہے یہ، سوال ہو. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں، ان کو کہ اس وقت نہیں بدلی تھی. یہ کوئی مجدد آیا جس نے بتایا آپ کو؟ وہ مجدد کہاں رہتا ہے، جہلم میں یا پنڈی میں؟ ظاہر ہے جی، پنڈی میں تو میں کسی مجدد کو نہیں جانتا جس نے کہا ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں. جہلم میں ایک بندے کو جانتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اگلا سوال آپ کو خدمت میں رکھتا ہوں. انڈین یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی، آپ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی وہ اللہ کی نعمت ہیں. جی کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. مگر ایک کافر تو آپ کی نظر میں اللہ کی نعمت ہو، مگر جو بزرگ جن کو آپ قبر چاٹو کہتے ہیں وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے.
کوئی تو زندگی میں اچھا کام ان سے ثابت ہوگا نا بھائی. سارے ہی برے آپ بتاتے اپنی ان کی کتابوں, انہی کی کتابیں بھائی برے کیے ہوں گے معاذ اللہ انہوں نے, ہم نہیں انکار کر رہے, لیکن آپ برے بتاتے ہیں, کبھی تو ان کا کوئی اچھا کام بھی بتائیں. مگر یہ کافر دھروو راٹھی اس کو آپ بولتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. بزرگ بھی تو کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت ہوں گے نا بھائی. ہم نے مان لیا بزرگ قبر چاٹ ہوئے, یہ کافر پتھر چاٹ ہوئے دھروو راٹھی, اس کو آپ حافظ اللہ بھی بولتے ہیں, اور اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی نعمت ہے. یہ قبر چاٹو نہیں, پتھر چاٹو ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے پتھر چاٹو کو؟ اچھا, پہلی بات یہ کہ آپ اللہ کی نعمت مانتے ہیں دھروو راٹھی کو؟ مجھے تو عطا نہیں ہوئی. نہیں, جو وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. کنٹریبیوشن کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ؟ دین سکھا رہے ہیں آپ کو. ہمیں ہم تو آپ سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے آپ اللہ کے نہیں, میں بتاتا ہوں دین انہوں نے کیا سکھایا آپ کو. وہ دین سن لیں نا, انہوں نے یہ سکھایا کہ ہندوؤں میں جتنے یہ بابے ہیں سب فراڈ ہے. تو یہاں پہ ہمارا ان سے اتفاق ہو گیا کہ ادھر والے بھی سارے فراڈ ہی ہیں. مگر اللہ تو انہوں نے اپنے دین کے اندر جو کمزوریاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا. باقی جو ہسٹری کا نالج انہوں نے دیا ایک. ویسے تو آپ لوگوں نے بتایا کہ مولا علی کہتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے. تو وہ کروڑوں لوگوں کا استاد ہے, لوگوں کو سکھا رہا ہے. اچھا, اب آ جائیں کہ جو یہاں پہ لوگ, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. بھائی میری پوری ویڈیو ہے کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, اس کی خوبیاں اور خامیاں جا کے یوٹیوب پہ لکھیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے قل کا ترجمہ اچھا کیا ہے, بسم اللہ کا ترجمہ اچھا کیا ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اس کا ترجمہ اچھا کیا ہے. آج سے نہیں کہہ رہا, کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں. مگر وہ قبر چاٹ تھے نا میرے بھائی. میں آپ نے کہا کہ تعریف دکھائیں تو میں نے تعریف کی ہوئی ہے, میں نے مان تو لیا نا, لیکن وہ قبر چاٹ. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنے مسلمانوں کی تعریف نہیں کرتا, وہ آپ کا پروگرام تو مر گیا. وہ تو پروگرام مر گیا. مگر آپ مجھے یہ تو بڑھ گیا نہ کہ مر گیا, میں نے اس کے لیے تھوڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کیا. مگر آپ یہ بتا دینا کہ وہ جن بزرگوں کی آپ نے تعریف بھی کی ہے وہ قبر چاٹو تو تھے نا. جی جی ظاہر ہے. تو کیا دھروو راٹھی پتھر چاٹو نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں سے دیکھا چاٹتے, وہ تو سیکولر ٹائپ. آپ نے قبر چاٹتے ہوئے دیکھے اعلیٰ حضرت کو؟ کس کو؟ کس کو؟ اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں, انہوں نے تو لکھ کے فتویٰ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہے. یہ میں عنقریب اس پہ بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے والا ہوں, آپ تیار رہیں انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت نے جو شرکیہ باتیں کی ہیں نا, ان کو میں نے جمع کیا, جو ان کے بیٹے نے جمع کیا. ان کو کسی نے کہا فلاں بزرگ نے کہا جب بھی مصیبت ہو تو مجھے پکارا کرو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے ایک ہی در پکڑ لیا ہے, مجھے جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو میں اسی کو پکارتا ہوں. عام مسلمان سمجھ رہا ہوگا کہ وہ اللہ کے در کی بات کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا عبد القادر جیلانی. اچھا, تو وہ تو بھائی عبد القادر جیلانی کو خدا کے مقابلے پہ مانے ہوئے ہیں. یہ جو یا جنید والا واقعہ ہے کہ یا جنید کہا تو وہ تیرنا شروع ہو گیا, اور جب یا اللہ کہا تو ڈوب گیا. یہ بھی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے. قبر چاٹو تو چھوٹی چیز ہے, وہ تو کہتے ہیں یا جنید کہنے والا ترے گا, یا اللہ کہنے والا ڈوبے گا. اللہ سے دشمنی کی ہوئی ہے. قبر چاٹو تو چھوٹی چیز ہے. اس طرح کی دشمنی اللہ کے ساتھ دھروو راٹھی کی آپ نے مجھے دکھانی ہے کہ اس نے کہا ہو کہ جو گاڈ کا ماننے والا ہے تباہ ہو جائے گا, اور جو گاڈ کا نہیں ماننے والا. مگر علی بھائی ہے تو کافر نا, میں نے آپ کو بتا دیا نا. نہیں لیکن کافر تو ہے اس میں. اور کافر پتھر چاٹتے ہیں, پتھر کو پوچھتے ہیں. کون یار, سارے تو نہیں چاٹتے, وہ سیکولر ہے. ہاں, وہ تو اس وقت مسلمانوں کا مقدمہ جو وہ پیش کر رہا ہے مودی کے سامنے, کسی مسلمان کی جرت نہیں ہے. کانگریس وہ کام نہیں کر سکی. آپ ذرا اس کی یہ ویڈیوز دیکھیں, آخری 5-6 اس نے مسلمانوں کا وہ مقدمہ پیش کیا ہے جو مسلمان بھی نہیں اپنا مقدمہ پیش کر سکے, جو کچھ ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. باقی ہم اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں, اگر میں آئنسٹائن کی تعریف کرتا ہوں اس کے عقیدے کی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, شخص کی تعریف. آپ مجھے بتائیں یہ اے سی اجمیر والوں کا بنا ہوا ہے, یہ جو گوٹا ہے یہ بغداد شریف والوں نے مشین میں بنایا تھا. اگر آپ اس کی تعریف کریں یا میں اس کی تعریف کروں تو میں کہوں گا کہ آپ نے کافروں کی تعریف کر دی ہے. اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنایا نا یہ پرنٹنگ پریس. یا میں اس کی اچھی پرنٹنگ کی تعریف کروں تو گورا شریف نے کیا نا, تو میں اس کی اس ایکٹیویٹی کی تعریف کر رہا ہوں, نہ کہ اس کے عقیدے کی. بالکل صحیح. علی بھائی مجھے یہ بتا دیجیے, ہم یہ سنتے ہیں کہ میدان کربلا میں قافلہ حسینی کے مد مقابل علیہ السلام 9 لاکھ یزیدی فوج تھی. کیا باقی یہی تعداد تھی؟ 9 لاکھ نہیں ہے, 22,000 کا لشکر تھا. 9 لاکھ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. ہم سنتے ہیں مجالس میں 9 لاکھ 9 لاکھ کا مجمع, میرا خیال 56 ملکوں کی فوجیں. نہیں 56 ملکوں کی فوجیں کہاں سے آ گئی؟ 56 ملک کہاں, اس ٹائم تو ملک ہی نہیں تھے بھائی. بنو امیہ کی ایک حکومت تھی, اوور آل شام میں بیٹھا ہوا تھا یزید. 22,000 کا لشکر تھا, یعنی 9 لاکھ نہیں تھا. اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام
جنگ کرنے کربلا نہیں گئے تھے، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے کوفہ میں. وہاں سے آپ نے ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کرنی تھی اور اس کے بعد جو ہے یزید کو تخت حکومت سے ہٹانا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آنے دی. یہ آپ شیعہ اور سنی پبلک کو ایجوکیٹ کریں. بعض آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے فلسطین چلے جائیں اور یروشلم فتح کروا لیں، تو ان کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ آپ جو نظریات اور عقائد بتا رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت حسین ابن علی جو ہیں وہ جنگ نہیں لڑنے گئے تھے، وہ شفٹ ہو رہے تھے کوفہ، وہاں سے انہوں نے سٹرگل لانچ کرنی تھی، جنگ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. کربلا میں جنوں کی فوج بھی آ گئی تھی اور ان کا سردار ظافر جن بھی سرکار حسین سے منتیں کرتا رہا کہ مجھ کو اجازت دیجیے. پتہ نہیں جی، ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات. ظافر البتہ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ سنا تھا حضرت حسین کی وفات کے اوپر، وہ رو رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بس آخری 2 سوال ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ. آپ مسکرا رہے ہیں، یہ آپ کا سٹائل ہے یا جان بوجھ کے ایسے بولتے ہیں؟ نہیں میرا سٹائل ہے. اچھا سٹائل ہے. آپ مجھے مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں، قسم سے، ٹھیک. واللہ باللہ تاللہ آپ بھی اچھے لگتے ہیں، مسکراتے ہوئے تو ہر بندے ہی اچھا لگتا ہے. مگر آپ کم مسکراتے ہیں نا، یعنی مسکراتے ہیں نظر کم آتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ نے کوئی مسکراہٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. اگر میں مسکراتا نہ ہوں تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ میمز میں میری ویڈیوز یوز ہو رہی ہیں. مسکراتا ہوں تو تبھی استعمال ہو رہی اچھے ہیں. لگتے ہیں. اگر میری حصے مزہ نہ ہو جی تو کبھی بھی میمز نہ بن سکے. بالکل سے، یعنی آپ کو میمز ابھی تو آپ نے ہمارے عثمان بھائی کو نہیں دیکھا، وہ کسی کی فوتگی کی خبر بھی مسکرا کے بتاتے ہیں. بالکل سے. علی بھائی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ امام حسن علیہ السلام محمد و علی کے بیٹے، ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے. تیر برسانے والا کون تھا؟ بنو امیہ کے لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے. یہاں آپ اسپیسیفک نام لیں، بنو امیہ کے لوگ. یہ کیا مروان کو گورنر مدینے کا بنانے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو الٹیمیٹلی یہ سارے تیر برسانے ان پر نہیں پڑتے؟ نہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ تیر برساؤ، لیکن ظاہر ایک فری ہینڈ تو دیا ہوا تھا، تو بدماشی تو کرتے تھے. امام حسن کے ساتھ حضرت معاویہ پوری زندگی حسن سلوک کرتے رہے. انہیں مال غنیمت میں جو خمس تھا وہ دیتے رہے، یہ شیعہ بھی مانتے ہیں. باقی چند ایک معاملات میں اگر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ ایک الگ بات، لیکن اوور آل حسن و حسین کے ساتھ ایٹیچیوڈ حضرت معاویہ کا بہت اچھا تھا. اور ابھی آپ نے بدماشی کا لفظ بھی یوز کیا کیا؟ کہ بدماشی تو تھی ان کی حضرت امیر معاویہ کی. نہیں، بدماشی میں نے کہاں لفظ استعمال کیا؟ ابھی تو کہا کہ کس کے لیے کہا؟ میں نے اس کی بات کی ہے، مروان کی بات کی. تو مروان کو بدماش بنانے پر کس نے مجبور کیا نا؟ ظاہرہ گھیرا تنگ کرنے کا کس نے کہا؟ اس میں سے نکالنا کیا؟ علی بھائی نکالنا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ بھی کہتے ہیں نا. جو رضی اللہ تو ہم نے صحابیت کی نسبت لیکن سوال لے لیجئے، جو محمد کے بیٹے علی کے بیٹے کو بے دردی سے قتل کریں، جنازے پر تیر برسائیں، ایسا ہوا ہی نہیں کبھی تاریخ میں. تاریخ نے دیکھا ہی نہیں. تاریخ کی اتنی ظریفی ہے کہ ایک بار جنازہ گھر سے چلا گیا، وہ واپس گیا ہو، مگر پھر سے واپس لے جایا گیا جنازہ گھر میں. آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ تیر اگر برسائے گئے تو وجہ کیا تھی؟ کیوں تیر برسائے گئے؟ اور تیر برسانے والے کو رضی اللہ کہا جائے، یہ دوہرا معیار ہے. دیکھیں پہلی بات ہے، آپ جیسی سچی شخصیت سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا. تیر برسانے والے کوئی بھی صحابی نہیں تھا. واقعہ کربلا میں کوئی ایک صحابی ثابت کریں جو یزید کی فوج کی طرف سے آیا ہو. جنگ صفین میں چند صحابہ موجود تھے مولا علی کے خلاف لڑنے والے، لیکن کربلا میں کوئی صحابی نہیں تھا. امام حسن کے ساتھ اس طریقے سے غلط ایٹیچیوڈ کرنے والا کوئی بھی صحابی نہیں تھا. یہ سب صحابہ کی اولادیں ہیں جو ڈیویٹ ہوئی ہیں. رہا یہ تیر برسانے والا، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور ہم اس کو درست بھی مانتے ہوئے اگر گفتگو کریں تو یہ مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا، یہ بیسیکلی اس کا کرنا تھا. اما عائشہ نے تو حجرہ رسول میں امام حسن کو دفن ہونے کی بھی اجازت دے دی تھی. اچھا جی بالکل. اہل سنت کے ہاں اگر آپ نے پوری تاریخ پڑھنی ہے پھر ہمارے اہل سنت کے ہاں تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. لیکن مروان نے مخالفت کی. ٹھیک ہے، جنازہ بھی مروان نے پڑھایا. اگر مروان کے کچھ رشتہ دار بھی بتائی جاتے ہیں جناب سیدہ عائشہ سے. کیا شیعہ بتاتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سی رشتہ داری ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے انہوں نے مروان کو کہا تھا کہ تیرے اوپر اور تیرے باپ کے اوپر لعنت کی تھی نبی اسلام نے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی ان کا تو حضرت معاویہ کے ساتھ بھی ایٹیچیوڈ بہت سخت تھا حضرت عائشہ کا. تو مسند احمد میں حاکم میں موجود ہے کہ تو ڈرتا نہیں اس بات سے کہ میں کوئی بندہ مقرر کروں اور تجھ پہ چھپ کے حملہ کرے، جو کچھ تو نے حجر ابن عدی کے ساتھ کیا. تو حضرت عائشہ تو جب انہیں پتہ چل گیا تھا جنگ جمل کے بعد کہ یہ سب کچھ حکومتی معاملات میں ایک ڈیویشن ہو رہی ہے، تو پھر انہیں پوری گیم سمجھ آ گئی تھی. علی بھائی یہیں سے سوال، حجر ابن عدی سے سوال، یہ ہے نہیں سوال لیکن یہ کرنا چاہتا ہوں.
وہ یہ تو بھائی پھر سوال نہیں نہیں بس آخری محرم میں کبھی بات بھائی سوال ہی دو آخری محرم میں پھر بلا لیجیے گا نا, پھر محرم میں آ کے کروں گا. آخری 2 سوال یہ بتائیے کہ جناب حجر ابن عدی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ معاویہ قیامت کے دن میں تیرا گریبان پکڑوں گا. ہاں جی, پولیس رات پہ ملاقات, جی ملاقات جب ہوگی تو گریبان پکڑوں گا, یہ حجر ابن عدی کے الفاظ ہیں. تو اگر جناب امیر معاویہ جنتی ہیں تو جنتی کا گریبان پکڑے گا بھائی؟ قرآن میں تو آیا کہ جب ہم اہل ایمان کو جنت میں داخل کریں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دل میں جو ایک دوسرے کے بارے میں غل ہے وہ نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ان جنرل موجود ہے کہ وہ جو غل ہے, ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ہے, وہ اللہ ہی نکال سکتا ہے, انسان نہیں انسان کے دل سے نفرت نکال سکتا. ظاہر ہے. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جنگ صفین میں میرے ساتھی جو شہید ہوئے وہ جنتی ہیں اور معاویہ کی طرف سے آنے والے بھی جنتی ہیں, پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے اہل ایمان کے درمیان کوئی چیز آ جائے. مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں حضرت علی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ آیت میرے, طلحہ, زبیر اور عثمان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی غل آ گیا وہ نکال دے گا اور ہم جنت میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. تو انسان ہے نا, انسان اپنے دل سے کسی کے بارے میں کوئی چیز خود نہیں نکال سکتا, اللہ ہی نکال سکتا ہے. مرے ہوئے کے بھی ظاہر ہے, جو دنیا سے چلا گیا اس کے بھی ظاہر ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا نا, اپنے اوپر قادر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف زبان پہ کنٹرول کر سکتا ہے, وہ ہم نے آج تک کیا ہوا اللہ کے فضل سے. رات دل کا معاملہ تو ہم کہتے ہیں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بالکل. جتنی مولا علی حضرت معاویہ سے محبت کرتے تھے نا اتنی ہم بھی حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہیں. بہترین جملہ دیکھیں, یہ چھکا ہم سے پہلے یہ کسی کے دماغ میں نزول نہیں ہوا تھا. میں نے کئی ایک سوالات ان کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیا, اور یہ یقین کریں یہ اہل بیت سے میری محبت ہے کہ اللہ کی گہری مدد میرے ساتھ آتی ہے. یہ جملے میں نے سوچ کے نہیں بولے, اسی وقت دماغ میں کوئی بات آ گئی اور فی البدی میری زبان سے نکل گیا. بہترین جملہ جی, سالم دین کے پاس جا کر میں نے یہ جملہ آپ کا کوٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جو حضرت علی کرتے ہیں. کیوں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی کے پیچھے تو قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو بھائی حضرت علی والا عقیدہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت علی کا وہ عقیدہ ہے جو نبی اسلام والا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی, یہ مسلم میں حدیث ہے, حضرت علی جب 100 اونٹ لے کے آئے نا یمن سے حجۃ الوداع کے موقع پر, تو حضرت علی سے نبی اسلام نے پوچھا بھائی تو نے کیا نیت کی تھی, حج قران کی ہے تمتع کی؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی, میں نے کہا تھا جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. سبحان پھر کہا اب تم نے جو ہے نا احرام نہیں کھولنا. حضرت علی کا تو اوڑھنا بچھونا یہ تھا کہ جو حضور کا عقیدہ, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو علی کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ. سبحان اللہ. امام محمد مہدی جب آئیں گے ان کے ہاتھ میں علم ہوگا, علم کا رنگ کیا ہوگا؟ کالا سیاہ ہوگا. جو اہل بیت میں سے امام محمد مہدی علیہ السلام کو سپورٹ کرنے کے لیے خراسان سے جھنڈے نکلیں گے, وہ کالے سیاہ جھنڈے ہیں. مسند احمد میں حاکم میں روایت. تو اگر شیعہ اپنی چھتوں پہ اگر اسی نسبت سے سیاہ علم بلند کر لیں تو برائی تو نہیں؟ نہیں, اس نسبت سے تو کیا نہیں کیا ہوا. دوسری بات یہ کہ شیعہ کا جھنڈا تو ریڈ ہوتا تھا, کالا تو اب بنایا انہوں نے, پہلے تو ریڈ ہوتا تھا. مگر آپ پرانے ابھی بھی امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے اوپر ریڈ کلر کا جھنڈا, ہاں تو وہ ریڈ جھنڈا چل رہا تھا. یہ تو سیاہ جھنڈے نے تو شیعہ کی جدوجہد کو نقصان ہی پہنچایا. مگر علی بھائی ایک سوال ہے کہ یہ غم کی طرف چلے گئے بجائے جدوجہد کرنے کے. بہرحال پھر بھی سنیوں سے زیادہ دلیر ہے جدوجہد میں, دلیر ہیں بالکل دلیر, لیکن نسبت سے رکھا جا سکتا ہے ویسے امام محمد مہدی کی نسبت سے سیاہ جھنڈا. جب امام محمد مہدی آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. اس طرح کہ ہمیں کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ملی کہ آپ نے پہلے ہی جھنڈا لگا کے رکھنا ہے, ورنہ تو مولا علی نے بھی لگا لیا ہوتا کہ مہدی کا انتظار ہو رہا ہے. صحیح ہے. آخری سوال آج کے پوڈ کاسٹ کا علی بھائی آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, حیات خضر عطا فرمائے, بہترین دلائل کے ساتھ بات کرتے, اور میری رات دن آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی, یقین کی ہماری بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, کیونکہ جو آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, ہمیں بھی آپ کی سیکیورٹی کی فکر رہتی ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ دعوت کا کام جاری و ساری رہے, مگر آپ نے اپنے بعد کوئی انجینئر تیار کیا ہے جو اس علمی کتابی مسند پر بیٹھے گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ ہی ہے اسی اکیڈمی میں. جی دیکھ لیں, اگر ہمارا ہر اسٹوڈنٹ ایسا نہ ہو تو دنیا کے سارے مولوی بیچارے میرے خلاف جمعہ کیوں پڑھا رہے ہیں, کیونکہ ان کے علاقے میں انجینئر موجود ہیں. ادروائز تو انہیں ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندہ وہاں بیٹھے ہوئے نیپال میں, بھوٹان میں, یورپ میں, امریکہ میں, ہر جگہ. آپ میرا یہ دعویٰ ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے پہلے بھی کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے جہاں اچھا یا برا میرا تعارف موجود نہ ہو. پہنچ گیا ہے نا.
اور ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ ان مولویوں کے گاٹے فٹ ہوئے ہیں، جی ہاں، انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ لکھا ہوا جی ہے، ہاں، تم کہتے ہو ہم قادری ہیں، تو عبد القادر جیلانی تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے جو امت کو ریفارم کرنا تھا وہ اس پلیٹ فارم سے کر دیا. باقی یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں یا ڈاکٹر اسرار کے بارے میں مودودی صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جانشین یہ بنیں گے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ یہ دونوں ان کی جماعت کے رکن. ڈاکٹر اسرار صاحب تو چھوڑ ہی گئے تھے جماعت، لیکن ان کی قرآن کی خدمت کی لیگیسی کو ڈاکٹر اسرار لے کے چلے، اور خلافت و ملوکیت کی جو خدمت تھی اس کو مولانا اسحاق آگے لے کے چلے. مولانا اسحاق صاحب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انجینئر صاحب کے ذریعے یہ آگے کام چلے گا اہل بیت کے دفاع کا، یہ کسی نے سوچا نہیں ہوتا، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو اٹھانا ہوتا ہے. بالکل صحیح. علی بھائی بہت قدردان ہوں آپ کا، بہت جزاک مشکور اللہ ہوں خیر. آپ کا، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین. اسی طرح آپ بہاریں لگائے رکھیں. آمین. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولے گا، تاکہ آپ ہمارے آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. دیجیے اجازت. اللہ حامی ناصر. جزاک اللہ.